من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سورہ مومن کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر اپنی توصیف اور اپنی کبریائی بیان فرما رہے ہیں۔ یہ جو کفار قیامت کے دن کہیں گے قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو یہاں سے اللہ رب العزت نے جواب دیا فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم اللہ کی ذات کا ہوگا جو کہ عالی شان ہے اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی ذات کی صفات اور توصیف بیان فرمائی، اور ذات کی توصیف اور صفات ایسے ہی بیان نہیں فرمائی، بلکہ ان سارے مضامین سے دو چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں، جڑ رہی ہیں۔ پیچھے ساری بات ہوگی لیکن اس ساری بات سے دو چیزیں جڑ رہی ہیں۔ انسان کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک اس کا رزق، ایک اس کی نشو و نما، اور دوسرا اس کی زندگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ دو چیزیں مستقل جڑی ہیں، ایک نشو و نما اور دوسری اس کی زندگی۔ نشو و نما کا تعلق رزق کے ساتھ ہے اور زندگی کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو تب انسان بنتا ہے، یعنی ایک اس کو صحت ہونی چاہیے اور دوسرا وہ زندہ ہونا چاہیے۔ صحت کا تعلق روزی کے ساتھ ہے کہ صحت بھی ایک رزق ہے، اور دوسرا اس کے زندہ رہنا۔ روزی ایک الگ چیز ہے، زندہ رہنا ایک الگ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ البتہ یہ دونوں انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چنانچہ انہی دونوں باتوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہ وہی ہے، یعنی اللہ، فالحکم للہ العلی الکبیر، یعنی وہ اللہ وہی ہے کہ هو الذی یریکم آیاتہ، جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وہ اللہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور نشانیاں دکھانے میں کیا ہے؟ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور کہ آسمان سے تمہارے لیے روزی نازل کرتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے روزی نازل کرتا ہے، اور یُریکم آیاتہ، اور وہ تم کو اپنی آیات اور نشانیاں دکھاتا ہے۔ جو دوسری نشانی ہے روح کے بارے میں، وہ اس آیت کے ضمن میں آئی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت دوسری آیت کو جوڑا کہ یلقی الروح من امرہ، کہ اللہ رب العزت روح کا نزول فرماتے ہیں جسم کے اندر۔ لیکن یہاں پر فی الحال اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ صفت آگے ہے، جیسے دو آیتیں چھوڑ کے رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ، اور یہ آگے ہے تو اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ لیکن ابھی پہلی نشانی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا، تو اس کے اندر پہلی نشانی وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمان سے رزق نازل فرمایا۔ اس سے پہلے فرمایا هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آیاتہ، وہ اپنی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے۔ چنانچہ میں اور آپ، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے، بار بار حکم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کائنات کے اندر انسان جتنا تدبر کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان جتنا تدبر کرتا ہے، اپنی ذات کے تجربات میں انسان جتنا تدبر کرتا ہے، اس کو نظر آئے گا، اور بالکل نظر آئے گا۔ یہ چیلنجنگ بات ہے، هو الذی یریکم آیاتہ، وہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ہاں کوئی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے، کوئی ہے وہ اس کو نہیں سمجھتا۔ ہمارے سامنے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے،
اور اس کے پیدا ہونے کا پروسیجر کس قدر مشکل ترین ہے، لیکن ہمارے سامنے روزانہ لاکھوں بچے ہو رہے اور وہ پروسیجر ہمارے سامنے ہو رہا ہے. انڈے کے اندر بھی ہو رہا ہے، گائے کے اندر بھی ہو رہا ہے، اونٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے، چوہے کے اندر بھی ہو رہا ہے، کاکروچ میں بھی ہو رہا ہے، چونٹی میں بھی ہو رہا ہے، پودے کے اندر ہو رہا ہے اور ہاتھی کے اندر بھی ہو رہا ہے اور مچھلی کے اندر بھی ہو رہا ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز کے اندر یہ چیز والذی یریکم آیاتہ، اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. اب کوئی ہے اس کو دیکھتا ہے، کوئی ہے اس سے عبرت پکڑتا ہے، کوئی ہے نہیں پکڑتا عبرت. یہ انسان کے اپنے اوپر موقوف ہے. لیکن اس کے علاوہ یریکم، یہ کم کا جو معنی ہے تم کو دکھاتا ہے، یہ ایک عمومی نشانی ہے. خصوصی نشانیاں بھی اللہ ہر بندے کو دیتے ہیں. وہ ہر بندے کی اپنی عقل کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کبھی اس پہ تدبر نہیں کرتا، کبھی اس پہ غور نہیں کرتا. ورنہ اللہ کی بہت سی نشانیاں. آپ جتنے ماہر ڈاکٹر سے ملیں، کسی ماہر ڈاکٹر، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، جتنے ماہر ڈاکٹر سے ملیں بالآخر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کرنا، ارے بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم صرف اللہ کر سکتا ہے. میرے بچے کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اس کی آنکھ پھٹی ہوئی تھی، تو اس کا تو دو بڑے ڈاکٹر میرے بہت قریبی دوست، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر عدنان جلدی آ جائیں. تو کہنے لگے نہیں بھائی وہاں پہ ڈاکٹر عمر ہے، میری اس سے بات ہو گئی، ڈسکس ہو گیا، اس نے تصویر وغیرہ بنا کے مجھے بھیج دی ہے، بھائی یہ میرے سے تو نہیں ہوگا، عمر کرے گا، وہ 12 سال سے یہ کر رہا ہے. تو جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا نا بھائی یہ ڈاکٹر رفیع صاحب کریں گے، 32 سال ان کا تجربہ ہے. اور جب ڈاکٹر رفیع صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ سخت میرے اندر بھی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو یہ چیز ہے کہ یعنی جتنے آپ مہارت ایکسٹریم لیول پہ جائیں گے، علم کے ایکسٹریم لیول پہ، کوئی بڑے سے بڑا تاجر، بڑے سے بڑا تاجر، آپ یعنی میرے جاننے والے تجار ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہیں، کہنے لگے حضرت بھائی جتنا بڑا تاجر ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا اللہ پہ متوکل ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ کرے گا بھائی، ہمارے ہاتھ میں چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے. اس لیول پہ جا کے کوئی مسلمان کافر رہتا ہی نہیں، کہتے ہیں وہاں چیریٹی کرتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہاں مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، لیکن اسلام سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، جائز ناجائز حلال حرام کا ان کا کوئی واسطہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مگرمچھ حلال ہے حرام، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیول پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس موقع پہ کہتے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جیسے جیسے انسان کی عقل کھلتی ہے، علم کھلتا ہے، یریکم آیاتی ہی نظر آتا ہے. چنانچہ حدیث میں بھی ہے بوڑھے آدمی سے دوستی لگاؤ، روایت کا مفہوم بوڑھے آدمی سے دوستی لگاؤ کہ اس کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، اس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے. چنانچہ اولاد کو آ کے باپ کے پاس بیٹھا کرے، اس کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، وہ اس سے استفادہ کرے، کیونکہ یریکم آیاتی اس کا زیادہ ہے. چنانچہ انسان جتنا بڑوں سے مستغنی ہوتا ہے اس کی عقل کوری ہوتی جاتی ہے، وہ بیکار حواس کے اعتبار سے بیکار ہوتا جاتا ہے. چنانچہ ہمیشہ اپنے بڑوں کا احترام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. هو الذی یریکم آیاتہ. پھر اس کے بعد وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. پورے قرآن میں وَيُنَزِّلُ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا کئی جگہ پہ وَأَنزَلَ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. قرآن مجید میں کئی مقامات. مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کا معنی ہے کہ آسمان سے بارش اتاری، جس بارش کے ذریعے سے روزی ملی. اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اصمعی اور دیگر کئی صوفیہ مفسرین، اصمعی صوفیہ مفسرین میں سے نہیں، وہ ماہر لغات ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی صوفیہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے. ایک تو انزل من السماء رزقا، آسمان سے رزق اتارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق سے مراد رزق کا سبب. رزق کے 2-3 موٹے موٹے اسباب ہیں. ایک پہلا سبب پانی ہے جو کہ بارش ہے، دوسرا سبب پانی ہے جو کہ جس کی وجہ سورج بنتا ہے، کہ سورج گلیشیئر کو پگھلاتا ہے، اس سے دریا بنتے ہیں اور دریاؤں کے ذریعے سے فصلیں سیراب ہوتی ہیں. ایک
اور دوسرا سورج کا براہ راست اثر فصلوں کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فصل پکتی ہے، اس کے اندر وائٹامنز بھرتے ہیں، اور ضرورت گندم کے اوپر گندم، کپاس کے اوپر کپاس۔ اور تیسرا سبب ہے چاند، کہ چاند کے ذریعے سے پودوں پہ اثر پڑتا ہے اور ان میں ذائقہ آتا ہے۔ اگر چاند نہ ہو تو چاند کی روشنی نہ ہو، ریفلیکٹڈ لائٹ نہ ہو، تو پھلوں میں گندم کا ذائقہ نہیں آ سکتا، مکئی میں مکئی کا ذائقہ، آم میں آم کا ذائقہ نہیں آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے بہت سے تجربات ہوئے، یہ تو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن سائنس بھی اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے جو کہ مفسرین نے لکھا ہے، دوسرا وہ معنی ہے جو کہ صوفیہ نے لکھا ہے، اصمعی نے لکھا ہے، کہ یہ اپنے اصل پر ہے۔ اپنی اصل پر مطلب کیا ہے کہ ہماری روزی ہے یہ آسمان میں، اللہ رب العزت نے دنیا میں جو روزی دی ہے یہ اصل میں آتی آسمان سے ہے۔ چنانچہ اصمعی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک چور ان کے اوپر چوری کرنے کے لیے آیا اور خنجر ان کے سینے پر رکھا کہ سب کچھ، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا اللہ نے میری روزی ہی چوری میں رکھی ہے۔ تو کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، تو تم یہ زمین میں کہاں مارے پھر رہے ہو؟ چنانچہ اسی وقت اس نے توبہ کی۔ اور دوسرا پھر لمبا واقعہ فرمایا کہ دوسرا مجھے ملا کعبۃ اللہ کے اندر، اور کعبۃ اللہ میں کہنے لگا کہ میں نے 30 سال چوری کی، اور اس کے بعد میں نے تمہاری وہ آیت سنانے کے بعد توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد آج مجھے 10 برس ہو چکے کہ واقعی روزی آسمان سے آتی ہے، زمین پہ روزی نہیں ہے۔ ہمارا سبب روزی زمین، ہمارا مرکز روزی زمین، اور ہمارا محور روزی زمین نہیں ہے، زمین میں بھاگنا دوڑنا نہیں ہے، اصل روزی کا سبب اور بنیاد آسمان ہی ہے۔ لیکن یہ متوکلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو پرندے کتنے متوکل ہوتے ہیں کہ تغدو حماسا تغدو، وہ جاتے ہیں خالی پیٹ، وتروح بطانۃ، اور جب واپس آتے تو بھرے پیٹ آتے ہیں، کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ روزی اللہ مجھے دیں گے۔ اور ہاں اس سے مومنوں کو مشکات کی روایت، مومنوں کو ترغیب دی گئی کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، جب اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اپنے بھروسے کا اثر دکھائے گا۔ تو وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، آسمان سے روزی اتاری، ایک تو سبب اتارا روزی کا، یعنی پانی اتارا، سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، اور دوسرا یہ کہ واقعتاً روزی کا تعلق ہے یہ آسمان سے، دنیا زمین سے روزی انسان کی منقطع ہے، آسمان پہ روزی متعین ہے، اور وہی اس کی روزی طے ہوگی۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اس کو ہر کوئی نہیں سمجھتا، صرف وہ سمجھتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ سے رجوع کرتا ہے، جو جتنا رجوع اللہ رکھے، یونیب کہتے ہیں انابا یونیبو انابتن، انابت کا مطلب ہے کہ جی کیا تم نے فلاں ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر لو، تو اس فلاں بندے سے رابطہ کر لو، اس کو عربی میں کہتے ہیں انابت۔ تو وما یتذکروا، یہ باتیں کوئی نہیں سمجھتا، الا من یونیب، وہی بندہ سمجھتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، یقین کیجئے یریکم آیاتی ہی بھی نظر آئے گا، اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا بھی نظر آئے گا۔ اصل چیز رجوع اللہ، کہ دیکھیں بیمار ہو گیا روزی، صحت بھی روزی ہے، اب ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس سے پہلے اللہ سے رجوع کرنا۔ کوئی فائنینشلی مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے فلاں فائنینسر سے رجوع کرو، فلاں بندے سے، ٹھیک ہے کرو، لیکن اس سے پہلے اللہ سے کرو۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ مقولہ میں نے اپنے کئی کابرین سے سنا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یعنی جو خلیفہ اجل حضرت میر اشرف جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی سنا، اور بڑے بڑے وہ حضرات جن کی زندگی ہی روزی کے اس معاملے میں تجربے سے گزر گئی، فرمانے لگے کہ جتنے اسباب دنیا کے کرتے ہو اس سے 1% زیادہ سبب، زیادہ توجہ اللہ کی طرف کرو۔ یعنی اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو 49% اسباب اختیار کر رہے ہو تو 51% اللہ سے رجوع کرو۔
یعنی سمجھانے کا مطلب یہ کہ اپنی پوری ایفرٹ اسباب میں لگاؤ، لیکن اس سے زیادہ ایفرٹس اللہ سے مانگنے میں لگاؤ۔ آج مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا اللہ سے مانگنے کا مزاج نہیں رہا، جب مزاج نہیں رہا تو اس پہ یقین بھی نہیں رہتا۔ انسان جس چیز سے کرتا ہے اسی پہ اس کو یقین ہوتا ہے، جس چیز پہ عمل نہیں کرتا اس پہ اس کو یقین نہیں ہوتا۔ ایک آدمی پیرالائزڈ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کو کہتے ہیں اس کو مستقل فزیو تھراپی کراؤ، اس کی فزیو تھراپی آپ نے 3 دن 4 دن چھوڑ دی تو یہ پکا پیرالائز ہو جائے گا۔ جو آدمی کسی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 1 دن بیڈ پہ رہتا ہے، اس کو ہاسپٹل چھوڑنے سے پہلے فزیو تھراپی لازمی کراتا ہے۔ دنیا کا قانون ہے کہ بھئی فزیو تھراپی ضروری ہے، جس کی ٹانگوں پاؤں میں حرکت ہوتی رہے، حرکت رہے گی تو اس کی ٹانگیں پاؤں حرکت کرتے رہیں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ بس یہی طریقہ کار اللہ کا ہے کہ ہم اللہ سے رجوع رکھتے رہیں، چھوڑ دیں گے تو یہ پیرالائز ہو جائے گا۔ رجوع اللہ انتہائی ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی۔ اللہ سمجھنے کی